استاد کا انتظام کریں، اس کے بعد اپنے مکان کی فکر کریں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر یہ معمول تھا کہ اپنے بچوں کی تعلیم کی خوب فکر کرتے تھے اور اس پر خاص توجہ دیتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اسلامی حکومت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک چیز یہ گنائی ہے کہ اچھے معلم کو مقرر کرنا، یعنی اچھے پڑھانے والے کو مقرر کرنا۔ اس لیے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مکتب کا نظام، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آ کر پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مکتب، تو یہ مکتب کا نظام اگر صحیح طریقے سے چلے گا تو ہماری امت گمراہ ہونے سے بچ جائے گی۔ اور ماں شبیر احمد عثمانی جو مفسر قرآن ہیں یہ فرماتے تھے کہ مکتب میں پڑھا ہوا بچہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کافر نہیں بن سکتا۔ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ 2000 کے اندر گجرات کے اندر بڑا زلزلہ آیا، تو زلزلہ ختم ہونے کے بعد جو ہے بہت ساروں نے کام کیے، اپنی کمیونٹی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ریلیف کے کام کیے۔ تو ایک اسٹیج سجایا گیا جو غیر مسلموں نے سجایا تھا، اور وہ جو ہے لوگوں کو بلا کر کٹ دے رہے تھے، راشن کٹ دے رہے تھے۔ تو وہ کوئی ایسا نہیں مسلمانوں کو دیتے، ہر مذہب والے کو دے رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا اور لا کر انہوں نے جو ہے کیٹ دی اس کے ہاتھ میں راشن کی، اور اس کے بعد کچھ جملے بولوانا چاہے، کہا کہ یہ جملے بولو۔ تو بچے نے فوراً کیٹ نیچے پھینکی اور اسٹیج سے کود کر بھاگ گیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو کیا کر رہا ہے، کیوں بھاگ گیا اس طریقے سے، وہ لوگ تو تجھے راشن دے رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں جب مکتب میں پڑھ رہا تھا تو میرے استاد نے مجھے بتایا تھا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اور سب کچھ دینے والی ذات یہ اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ اس کا الٹا بلا رہے تھے، تو میں کیسے بولتا ہوں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ حالانکہ مکتب ہے لیکن اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اتنے بڑے مجمع میں بچے نے کیا کہا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ مجھے کچھ الٹا بلوا رہے ہیں کہ یہ دینے والا یہ ہے، تو میں کیسے بول سکتا ہوں؟ اس لیے مکتب کا نظام بہت ضروری ہے۔ اس میں کچھ باتیں غور طلب یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے 4 ستون ہیں مکتب کے، پلر ہے 4۔ سب سے پہلے استاد، دوسری چیز ہے نصاب سلیبس کورس، تیسری چیز ہے بچے اور بچے کے والدین، اور چوتھی چیز ہے کمیٹی۔ ان چاروں کو مل کر ہی مکتب صحیح چل سکتا ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی ایک اگر برابر توجہ نہیں دیتا ہے تو مکتب برابر نظام کے ساتھ نہیں چل سکتا، اور اس کا گنہگار وہی ہوگا۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے بھیجیں۔ آج ہمارا ماحول یہ بن گیا، اسکول کے اندر ہوم ورک زیادہ آ گیا تو اس دن بچے کی چھٹی، کچھ ہو گیا بچے کی چھٹی۔ تو ہم بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ بھئی دین کی بات اور دین کا کام اسی وقت کرنے کا جب ہم فرصت میں ہو، اگر ہم مشغول میں ہو تو اس کو نہیں کرنا۔ تو بچے کی یہ تربیت ہو رہی ہے۔ ہم کیا سکھا رہے ہیں اس کو؟ زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن عملی جو ہم سکھا رہے ہیں وہ عمل کا اثر اس کی زندگی پر پوری زندگی رہتا ہے، مرتے دم تک۔ تو ہم اس کو جو ہے اس کے دلوں کے اندر مکتب کی اہمیت کو دکھائیں۔ چاہے بچہ کچھ بھی ہو، بیمار ہو، کسی دن ایسا ہوا اسکول نہیں گیا، لیکن بچے کو کہ بچہ 5-10 منٹ تو مدرسہ جا کر آ رہا ہے، ایک دن تو چھٹی کرے گا، تیرا اتنا نقصان ہو جائے گا، تو فرشتے والے ماحول سے دور ہو جائے گا، تیرا اتنا نقصان ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ بچے کی تربیت یہ ہوگی کہ مجھے دین کا کام اور یہ مکتب کی پڑھائی ہر وقت کرتے رہنا، صرف معمولی وقت میں کے بعد۔ اس لیے ہم یہ عملی طور پر بعض مرتبہ ماں باپ جو ہے ہر ایک جگہ کا ماحول ہے، ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ بچہ بھی نہیں آیا، تو ماں باپ کہتے ہیں بھائی بیمار تھا، یہ تھا، حالانکہ ماں باپ اس کو لے کر کہیں گھومنے گئے ہوتے ہیں۔ پھر جب بچہ مکتب میں آتا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، بچہ سچ بتانا کل کیوں نہیں آیا؟ تو بچہ بول دیتا ہے اس کا کل گھومنے گیا ہے، اور ماں باپ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو بچہ یہ سیکھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بھی صحیح ہے۔ یہ بہت غلط چیز ہے، ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، لیکن بچے کی زندگی میں یہ جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ کل اٹھ کر وہ جھوٹ بولنا سیکھے گا، کل اٹھ کر وہ نماز اسی وقت پڑھے گا تو اس کو
فرصت ہوگی، ورنہ جمعہ والا معاملہ رہے گا، اور حال یہ ہو گیا کہ جمعہ سے بھی دل دور ہو جائے، پھر عید میں آئے گا، پھر کبھی کبھی عید میں بھی اگر ایسے بزنس میں لگ گیا کہ جو عید کا بزنس ہے تو وہ عید کی نماز بھی چھوڑ دے۔ اس لیے ہمارے ماں باپ کے لیے جو ادھر بیٹھے ہیں ان سب سے ہم درخواست کرتے ہیں، آج سے یہ نیت کریں کہ ہم پورے سال ہمارے بچے کی بالکل غیر حاضری نہیں کریں، نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم روزانہ بچے کو گھر پہ پڑھنے بٹھائیں مدرسے کا۔ آپ دیکھیں اسکول بچہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے دے کر آتا ہے، اس کے بعد ہم اس کو ٹیوشن بھی ڈالتے ہیں، ٹیوشن جانے کے بعد پھر وہ گھر پر آتا ہے، اس کو ہوم ورک الگ کراتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر سے بچہ 10 گھنٹے دنیا بولتا رہتا ہے، اور ہم مدرسہ 1 گھنٹہ بیچتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں میرا بچہ مولانا بن جائے، حافظ بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ اس لیے دوسرا یہ کام کرنا ہے، اپنی نگرانی کے اندر بچے کو گھر میں کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور پڑھنے بٹھائیں۔ اس میں ایک اہم ضروری بات یہ ہے کہ آج ہمارے انڈمان کے اندر ماحول ہے کہ ماں باپ بچے کو جو ہے اسکول لینے جاتے ہیں، تو ہمارا ہر والی یا ہر ماں جب بچے کو اسکول سے پک اپ کرتی ہے، اس کے بعد بچے سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے بچہ ٹفن کھایا، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے آج ٹیچر نے تجھے کیا پڑھایا۔ ایمانداری سے ہر آدمی اپنے گریبان میں جا کر دیکھے کیا میرا یہ معمول مدرسے سے ہے، کہ میں جب اپنے بچے کو مدرسے سے پک اپ کرتا ہوں اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہوں، میں نے پورے سال میں ایک مرتبہ بھی بچے سے سوال کیا کہ بچہ استاد نے مجھے کیا پڑھایا؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمیں سوچنے کی بات کہ ہم کیا اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اس نے کسی عقلمند آدمی نے لکھا ہے کہ جب ہم اسکول بچے کو بھیجتے ہیں تو بچہ پیچھے بیگ لٹکا کر جاتا ہے، تو یہ اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ جو اسکول کا پڑھا ہوا ہے وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہے گا، اور جب بچہ مدرسہ آتا ہے تو قرآن کو کتاب کو گلے سے لگا کر آتا ہے۔ تو اس ماہر آدمی نے لکھا کہ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا ہمیشہ آگے ہی رہے گا، اس کو مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا۔ اس سے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو روزانہ پڑھنے بٹھائیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو عملی مشق کروائے گھر میں۔ کھانے سے پہلے ہم بیٹھتے ہیں، بچے کو بولے بچہ بتاؤ کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بچہ ٹوائلٹ جا رہا ہے، ماں کی توجہ اور باپ کی توجہ رہنی چاہیے اس نے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، ورنہ استاد 1 گھنٹہ محنت کرتا ہے، 23 گھنٹے بچے آپ کے پاس رہتے ہیں، وہ تربیت آپ جب تک نہیں کریں گے استاد بیچارہ محنت کر کے تھک جائے گا، اس کی زندگی کے اندر وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حافظ احمد پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جب حضرت جی معلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو کچھ ملکوں میں بھیجا تھا، اس میں یہ حضرت بھی دیکھ ہوئی، تو ان کے مدرسے کے اندر انگلینڈ کے اندر ان کا مدرسہ تھا، تو انہوں نے اپنے مدرسے کا قانون یہ بنایا تھا کہ جس باپ کے 4 مہینے لگے ہو اسی بچے کو ایڈمیشن لیتے تھے۔ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو پوچھا یہ کیسا آپ نے قانون بنا رکھا ہے، 4 مہینے لگے ہو تو بچے کو لے گے، یہ تو آپ بچے کو محروم کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر سے بچہ ہمارے پاس 2 سے 3 گھنٹے پڑھتا ہے، لیکن 20 گھنٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول دین والا نہیں ہوگا تو ہماری محنت کہاں سے فائدہ ہے؟ ہمارا بچہ جو ہے کھانا کھانے سے پہلے نہ ٹوپی پہنتا ہے نہ کچھ پہنتا ہے۔ اس لیے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روزانہ جو ہے عملی مشق کروائیں۔ کھانے سے پہلے کی دعا، بیت الخلا سے نکلا تو اس کی دعا، بچے دعا پڑھو، نہیں آتے ہم خود سیکھیں۔ اس کو بچہ جیسے گھر میں انٹری کرتا ہے سب سے پہلا ہمارا یہ سوال ہو، بچہ بتاؤ استاد نے آپ کو کیا سیکھا؟ ماشاءاللہ آپ نے اتنی اچھی چیز سیکھی، مجھے تو نہیں آتی۔ اوہو بہت اچھی بات، تو بچے کا بھی شوق پڑے گا، نہیں میرے ابا بھی مجھے جو ہے بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، دوسرے دن اور محنت کرو، استاد سے خیر خبر لیتے رہے، میرا بچہ پڑھتا ہی نہیں پڑھتا ہے، کچھ کرتا ہی نہیں کرتا ہے، آج ہم نہیں پوچھتے، بس دے دیا اور لے کر چلے گئے۔ اس سے تربیت نہیں ہوگی میرے دوستو، ہم کو جو ہے اپنے بچوں کے پیچھے خوب محنت کرنی پڑے گی، ورنہ آج ماحول یہ ہے کہ ایک قدم اگر ہم چوک گئے تو بچہ مرتد ہو جائے۔ آپ دیکھیں اچھے اچھے گھرانے کے بچے ہمارے سامنے کارگزاری آتی ہے، اچھے اچھے گھرانے کے بچے مرتد ہو گئے۔ 2-3 سال پہلے کی یا 1 سال پہلے کی بات ہے، انگلینڈ کے ایک بہت بڑے ذمہ دار جن کا انتقال ہو گیا، ان کے 2 بچے حافظ اور عالم تھے،
ایسا ماحول ان کو گھیر لیا، دونوں مرتد ہو، حافظ بھی عالم بھی۔ ہمارے انڈیا کے اعتبار سے تین جو ہے صوبوں کے ایک ذمہ دار گزرے ہیں، ان کے بچوں کا آج حال یہ ہے کہ آسام، منی پور وغیرہ کے ذمہ دار تھے بہت بڑے، ان کے بچوں کا حال یہ ہے کہ سب مرتد ہو۔ کیا ہے؟ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، ان کی نسل کے اندر نبی چلتے ہیں، لیکن جب مرنے کا وقت آیا بچوں کو قریب کیا اور کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد آپ کس کی عبادت کرو گے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ بتاؤ کون پوچھ رہا ہے؟ نبی پوچھ رہے، نبی اپنے بچوں سے، اور نبی کا مقام اللہ کے یہاں کتنا بڑا ہے ہم سوچ سکتے ہیں اس کو؟ تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہم اگر اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے، بچہ کیا ہمارے مرنے کے بعد ہماری قبر بھی بھول جائے گا۔ ہم نے ہمارے بچوں کو کھلایا پلایا، مرنے کے بعد وہ ہم کو سورہ فاتحہ پڑھ کر نہ دے سکے، کیا کام کا بچہ ہوگا؟ ہماری قبر وہ بچہ بھول جاتا ہے 6 مہینے کے بعد جب اس کو لے کر جاتے ہیں، بولتا ہے ہاں ادھر ہی کہیں قریب میں تھی۔ کیا فائدہ ایسے بچوں کو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں؟ پھر جب کہتے ہیں مولانا کیا کرے بچہ مانتا ہے، کوئی بات نہیں، اسکول جانے کے لیے منع کر دے تو آپ مانتے ہیں؟ بات نہیں مانتے۔ بچہ اگر کچھ کہتے ہیں موبائل کے لیے کچھ کہتے مانتے ہیں؟